وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایکو ختم کر کے سادھی آواز کھولیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس جہان میں اللہ الرحمن نے انسانوں کو بسایا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے مقرر کر دی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کا تعارف یہ ہے کہ سارا جہان اور اس کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی، اور انسان کو اللہ الرحمن نے اپنی بندگی کے لیے، اپنے تعارف کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انسانوں کو بنایا ہی صرف اس لیے ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ حبر الامہ مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر القرآن العظیم میں یہ نقل کی ہے کہ لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو میرا صحیح معنوں میں تعارف حاصل ہو۔ جب تعارف درست نہیں ہوتا، پہچان صحیح نہیں ہوتی، تو ہمارے پہلو میں عظیم سے عظیم آدمی بھی بیٹھا ہو تو ہم شاید اس سے سلام بھی نہ لے پائیں۔ تو دنیا میں جس کا یہ جہان ہے اور جس نے انسان کو بنایا ہے اور ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پہلی انسان کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کس کا ہوں، کہاں ہوں اور کیوں ہوں، اور اسی کو لوگ فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ جتنے فلاسفرز حق سے پھر کے ملحد ہوئے ہیں، ان تین سوالوں کے پیچھے ہی ہوئے ہیں۔ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کس کا ہوں۔ انہوں نے ساری اساس رکھی ہے عقل پر، حواس خمسہ پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ پڑھ کے بھی وہ لوگ خسارے میں ہیں، بہت کچھ پڑھ کے بھی۔ ان بیچاروں کو جب تلک حس سے محسوس نہ ہو، حقیقت کو مانتے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے اس وجود کو بنایا ہے تو حواس خمسہ کی رہنمائی عرش بری سے وحی کے ذریعے فرمائی ہے۔ مثال سے فرق واضح ہوگا۔ آپ اور میں سنتے چلے آئے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہم سے بچے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں۔ بچے یقین کر لیتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا بیچارہ ملحد اس نقطے پہ اڑ گیا ہے کہ ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو نظر آتا۔ اور اس کی مثال میں کسی عام آدمی کی نہیں لے رہا، پی ایچ ڈی اسکالر ہے،
اپنے وقت کا بہترین پروفیسر ہے، دنیا کو جغرافیہ پڑھاتا ہے، کائنات کا وجود میں آنا کیسے ممکن ہوا، بگ بینگ کے نظریے کو پڑھا رہا ہے کہ سب آٹو ہوتا ہے، حادثاتی طور پہ ہوا ہے۔ اور یہ نظریہ آج کم از کم اگر آپ محسوس کریں تو 70% انسان 7.5 ارب کی آبادی میں سے وہ اس نظریے کو کسی نہ کسی شکل میں لے چکے ہیں، یہ ان کا دعویٰ بھی ہے اور کچھ ایسا ہو بھی گیا ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہماری یہ دعوت انسانوں کے لیے ہے، کوئی خاص فرقوں جماعتوں کے لیے دین نہیں ہے۔ وہ انسان کو بلاتا ہے، انسان کو پکارتا ہے، ایمان کو جلا دیتا ہے اور اسی کو مزین کر کے سینوں میں بسا دیتا ہے۔ تو یہ پڑھا لکھا ماشاءاللہ پروفیسر اپنی کلاس میں ہے اور اپنے بچوں سے عقل کا استعمال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ یس سر۔ جی۔ کہا اس لیے کہ یہ ہیں تو دکھتی ہیں۔ کہا آپ لوگوں کو دروازے نظر آ رہے ہیں؟ یس سر۔ کہا ہیں تو دکھتے ہیں۔ بیٹا یہ ونڈوز نظر آ رہی ہیں؟ یس سر۔ کہا ہیں تو دکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو فین نظر آ رہے ہیں؟ جی سر۔ ہیں تو دکھتے ہیں۔ وہ دور دیکھو سبزہ درخت یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ یس سر۔ کہا ہیں تو دکھتی ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ بیٹو آپ کو اللہ دکھ رہا ہے؟ کہا نو سر۔ کہا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو دکھتا۔ معیار کیا بنایا ہے؟ دیکھنا۔ ہوتا تو دکھتا۔ بھائیو ان مساجد کو جن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، جن مساجد اور مدارس کو گرانے اور مٹانے کے لیے غیر سے زیادہ اپنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی نہ کوئی اللہ خیر کا بوٹا لگا دیتا ہے۔ اب یہ جو بچہ اتنے بچوں میں بیٹھا تھا، یہ کسی جگہ تھوڑا بہت ناظرہ پڑھ کے گیا تھا اور استاذ جی نے اسے ناظرے کے دوران تھوڑا بہت سمجھا رکھا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا سر پڑھتے پڑھتے اتنی عمر گزر گئی، میں نے ایسا لیکچر کبھی نہیں سنا اور ایسی دلیل کوئی نہیں سنی۔ کمال دلیل دی آپ نے، مسئلے حل ہو گئے، عقل نے قبول کر لیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے کہ اتنا کچھ نظر آ رہا ہے تو دکھ رہا ہے، اگر اللہ ہوتا تو دکھتا نا۔ کہا سر اگر اجازت ہو تو 1-2 منٹ میں بھی اپنے کلاس فیلو سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی ایسا چراغ بنائے کہ جو کفر کے اندھیروں میں، الہاد کے اندھیروں میں یہ نہ دیکھے کہ میں کولو والے کا ہوں۔ میرے آباء و اجداد جس نسبت سے مشہور ہیں، کوئی تیل بیچتا ہوگا، کوئی نکالتا ہوگا، کوئی جانور، کوئی کھیتی باڑی، کوئی ایسا نہیں۔ علم اسی کی میراث ہے جو درد دل سے احساس رکھتا ہو۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ ہونا۔ آج ہمیں جو محسوس نہیں ہوتا تو یہی، وہ بچہ محسوس کر گیا بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے۔ ہم سے سب سے پہلے ادب چھینا ہے۔ ادب کے دائرے میں سر کو اپریشیٹ کر کے، تھپکی دے کے، داد دے کے، حوصلہ دے کے، طلبہ کے ذہن، ٹیچر کا ذہن ہم نوا کر کے، اور ہم نوا کے اوپر آپ نے لفظ سنا ہوگا جو قوالی کرتے ہیں نا، ان کا پورا گروپ کیا کہلاتا ہے؟ ہم نوا۔ انہیں ہم نوا کیوں کہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا؟ یہ کتنی دیر پہلے طبلے، سرنگیاں، تالیاں اور وہ راگڑیاں کرتے ہیں، پھر جا کر کے قوال بولتا ہے۔ اور اسی پہ کسی نے کہا تھا کہ پہلے
سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر جا کر کے کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ساز نہیں کرتے، ہم آواز نہیں کرتے۔ اچھا، استاذ بھی خوش کہ آج میرا اثر اس مولوی کے بچے پہ ہو گیا ہے جو کسی مسجد سے جڑا ہوا تھا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ میرا ٹارگٹ بھی تو ہی تھا، آج لگی نا چوٹ، چڑھا ہے نا سان پہ، ماننا پڑ گیا۔ اور دل ہی دل میں کہہ رہا لو پوری دنیا کے مسجد، مدرسے، قرآن، سنت، حدیث، فقہ، اصول فقہ، قواعد فقہیہ، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، میری ایک دلیل نے رگڑ دی ہے۔ طالب علم کھڑا ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے، کہتا ہے گائز میں کیوں نہ تعریف کروں اس سر کی جس نے صدیوں کے الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا دیا۔ آج سر جی نے کمال بتایا، دیکھیے نا، انہوں نے در و دیوار کی مثالیں دی ہیں، میں سر کی مثال دیتا ہوں۔ سر نے بوٹ کتنے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، کہا ہاں حسن نظر آ رہا ہے، پالش نظر آ رہے ہیں، کہا ہاں، کہا ہیں تو دکھ رہے ہیں۔ سر جی کی جرابیں، سر جی کی پینٹ نظر آ رہی ہے۔ بچے کہتے ہیں جی کہا ہے تو دکھ رہی ہے نا۔ آج سر جی نے شرٹ کیسی پہنی ہے، کمال ہے تو دکھ رہی ہے۔ ٹائی کیسی لگائی ہے، لاجواب ہے۔ گائز مجھے ایمان سے بتائیے گا اس سر کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے جو الجھے مسائل کو سلجھا دیتا ہے۔ کہا ہاں، کہا ہے تو دکھتا ہے۔ کہا سر جی کا سر، زلفیں، بال کمال نہیں ہے، کہا ہاں، کہا ہے تو دکھتے ہیں۔ کہا جناب سر جی کا سر دکھ رہا ہے، کہا ہاں، کہا ہے تو دکھتا ہے۔ کہا انہی مثالوں سے سر جی نے ثابت کر دیا کہ رب ہوتا تو دکھتا نا۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا سر جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نو، کہا ہوتی تو دکھتی، ہوتی تو۔ یہ بیچاری جو خود کو نظر نہیں آتی، جو خود نظر نہیں آتی، وہ نظر نہ آنے پہ نظریہ بنا کے بیٹھ گئی ہے اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئی ہے اور ایمان بنا دیا ہے کہ الہاد ہے، سب خود بخود ہوا ہے، سب جو ہے وقت کے ساتھ ہے، دہریت ہے، دہر سب کچھ کرتا ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ اچھا مجھے ایمان سے بتائیے، ہڈی غلط جڑ جائے پہلوان کیا کرتا ہے؟ گجرانوالہ کے پہلوانوں، ہڈی غلط ٹوٹ جائے، ٹوٹنے کے بعد جڑ جائے اور غلط جڑ جائے تو میں نے پہلوانوں کو دیکھا ہے پہلے اس کو کچا کرتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں بھائی غلط جڑی ہو، ایکسرا کرا لے، پھر کہتے ہیں اس کو کچا کرنا پڑے گا۔ کچا کرتے وقت تو لگنا ہے، درد بھی ہونی ہے، برداشت کرنی پڑے گی، اور ایک وقت آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، جب کچی کر کے پھر دوبارہ توڑ دیتے ہیں، اور توڑ کے جب اگلی مرتبہ جوڑتے ہیں درد بہت ہوتا ہے مگر جڑ پر پڑ جاتی ہے۔ حضرات بندے رحمان سے ٹوٹ کے غلط جگہ جڑ گئے، رحمان کے بندے رحمان سے ٹوٹ کے غلط جگہ جڑ گئے ہیں، اور آپ کو فکر بھی نہ ہو، درد بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو تو بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تیرا محسوس نہ کرنا، بھائی لنگڑا کے چلے، ماں لنگڑا کے چلے، باپ لنگڑا کے چلے، دادا ابو لنگڑا کے چلیں، اور آپ ہڈیوں کے ماہر ترین پہلوان ہوں، ہڈی جوڑ کے ماہر ہوں، آپ کے ہاسپٹلز ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، اور آپ کو فکر بھی نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن ہو اور مسلم ہو اور بندے رحمان سے ٹوٹ کے شیطان سے جڑ گئے ہوں، اور آپ کہیں کہ جیڑا جتھے لگا لگا رہن دو، تو پھر پہلوان کہہ دیتا نا کہ ہڈی جہاں لگی ہے ان لگ گئی ہے، لگی رہن دو، وہ کبھی کچی نہ کرتا، کبھی نہ۔ آئیے، تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو برا فیل کرتے ہیں،
اب اس سر کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی پوری محنت تگو دو ایک مسجد اور مدرسے کے چھوٹے سے بچے نے اسی کی دلیل کو پلٹ کے اسی کی گراؤنڈ میں اور اسی کی فیلڈ میں اور اسی کے کورٹ میں بال کو واپس بھیج کر کے کہہ دیا تھا، تو اللہ کرے آپ اور میں یہ بن سکیں، اللہ کرے اگر آپ میں اور مجھ میں یہ کام، یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، دنیا دیکھے گی کہ جیسے مسلمان کل غالب تھا یہ آج بھی غالب ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر معاملہ یہ ہوا، پہلوان نے کہا کہ غلط جڑی ہے، آپ کہیں بابا تو ٹھیک نہیں ہے گا، تیری سوچ غلط ہے، تو نہ میرے ویرے نو بلا وجہ ہی لنگڑا کہن دے، یہ جڑی ہوئی ہے، اب جہاں جڑ گئی ہے رہنے دے۔ تو یہ جو اس پہلوان کو غلط کہہ رہا ہے بذات خود غلط ہے، مگر اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہڈی کہاں کہاں غلط جڑ گئی ہے، کچی کرنی پڑے گی، توڑنی پڑے گی، تھوڑا درد ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب اپنی پراپر جگہ پہ آ کے فٹ ہو گئی تو میرا مالک آسانی کر دے گا۔ اور بھائیو جو درس تان و تشنیع کے لیے ہو بیکار ہے وہ گفتگو اللہ کے ہاں، جس میں تعمیر نہیں اور جس میں تنزیہ اور تصفیہ نہیں اور تزکیہ نہیں، وہ لفظ بیکار ہوتے ہیں۔ تو سنیے گا پہلی گزارش، مالک نے قرآن مجید میں جو بات کہی ہے یہ میں ڈیلی دیکھتا ہوں کالج جاتے ہوئے، ہمارے کئی چوکوں میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، جب صبح جاتے ہیں تو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، میں دوپہر کو واپس آتا ہوں تو کھڑے ہوتے ہیں، ایوننگ کی کلاسز کے لیے جب پھر لوٹتے ہیں تو ایک دن عصر کے وقت میں اسی چوک سے گزرا، تھوڑی بریک کا آسرا کیا تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، بھاگے بھاگے آئے، گاڑی رکی ہے، میں نے کہا یار خیر ہے، کہندے بادشاہ کی دسیے اثر ویلا ہو گیا تے حالے تک دیہڑی نہیں لگی تے گھر منہ وکھاؤن جوگے کادے ہیں، اثر ویلا ہو گیا، شاماں پہ چلیاں نا تے دیہڑی نہیں لگی تے بیگم نو تے بچیاں نو منہ کی وکھانا ہے۔ مجھے وہ قرآن کی صورت یاد آ گئی، والعصر، انسان تیری زندگی کی اثر ہو گئی ہے، شاماں پہ گئی ہیں، تو نے ابھی بھی کچھ نہیں کمایا تو کس منہ سے لوٹ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے کہا اگر پورا قرآن نہ بھی اترتا، یہ اکیلی سورت اتری ہوتی تو انسانیت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے کافی تھی۔ لفظ ہی ایسے ہیں، کوزے میں دریا بند کر دیا۔ میں نے جب والعصر کی تفسیریں دیکھنی شروع کی تو 150 سے زیادہ تفسیر کی گئی ہے اس والعصر کی، جن میں موٹی موٹی 3 رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جیسے عصر کے وقت تک اگر آپ کا کام نہیں بنا تو پھر شام تک کیا ہوگا؟ عصر کا وقت شاہد ہے کہ تیرے دن کا اکثر حصہ بیت گیا ہے، والعصر انسان تیری زندگی گواہ ہے کہ اکثر حصہ بیت گیا ہے۔ تجھے کیا پتا آنے والا کل اگلا پل ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ والعصر دوسرا معنی یہ ہے کہ وقت گواہ ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے۔ جن لوگوں نے، جن انسانوں نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت نے ان کی قدر نہیں کی۔ وقت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ انسان میں انسانیت آئے۔ انسانیت کیسے آتی ہے؟ جب تک اس میں 4 چیزیں پیدا نہیں ہو جاتی انسان انسان نہیں ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اور خسارے میں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے، انسان تو 7.5 ارب ہے، انسانیت چیک کرنی ہو تو پہلے یہ مثال دیکھ لیں۔ میں شہر میں گیا، پنساری کو ملا، دیسی بادام تے دئی، کہندا جی کنے؟ میں کیا 2 کلو کر دے۔ میں نے گھر جا کے جب توڑے، ان کا ریٹ بھی دے کے آیا ہوں، وزن بھی ڈلا ہے، شکل بھی باداموں کی ہے۔ جب توڑے کوئی کالا نکلا، کسی میں ویسے ہی نہیں ہے، خالی ہے،
کوئی خشک ہو چکا ہے، کسی کے اندر اللی لگی ہوئی ہے، اور کوئی نکلا تو صحیح مگر کڑوا نکلا۔ کام کے کتنے تھے؟ وہ بڑے تھوڑے سے تھے، وہ بڑے۔ انسان تو دنیا بھری ہوئی ہے انسانوں سے، جب کام پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کتنے لوگوں میں ہے، احساس پھر ہوتا ہے۔ پہلے سارے اس سسر کو باپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب مقصد نکل جاتا ہے تو پھر جب لڑکی کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے اپنے بڈھے نو سمجھا لا اتنے پیر نہ رکھے، پھر پتا چلتا ہے کہ وہ تعریفیں، وہ تعارف، وہ عزت، وہ آبرو، کل جو بھائی بھائی کہتا ہے اور آج سالے کتے بولتا ہے۔ ہر بندہ جو بہن رکھتا ہے وہ سالہ ہے، اور اس نے جب کسی دوسرے کو یہ لفظ بولا ہے، یا داماد کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ ساڈے حال تو کہہ چھڑ دے، تہاڈا پتہ نہیں ویسے کٹ تسی بھی نہیں کرتے ہونے، رگڑ دیندے ہونے، تیل کٹ دیندے ہونے کلو والے ہیں۔ تو میرے ویر، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، انسان بڑے ہیں۔ انسانیت کے لیے پہلی چیز الا الذین آمنوا، ایمان خالص، ایمان خالص۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر خالص رحمان نے نہ دی ہو تو انگلی کیجئے، اشارہ کیجئے۔ اللہ نے مرچ بنائی سبز تو خالص، درخت تک خالص، توڑ کے ہمارے گھر آنے تک خالص، آگے جا کے اس میں رڑا مڑا دڑا ہم کر لیں اور بات ہے۔ تھنوں تک دودھ خالص، پھل خالص، دنیا کی ہر چیز خالص ملی، بدلے میں رب نے کیا مانگا؟ الا للہ الدین الخالص، میرے بندے میرے ساتھ ڈیل خالص کرنا۔ دین کا معنی ڈیل ہوتا ہے، کما تدین و تدان، جیسے تو کرے گا ویسے بھرے گا، جیسے تیرا رویہ ہوگا ویسے میرا ہوگا، جیسے تو چلے گا ویسے میں چلوں گا، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ اللہ کیسے کروں؟ انسانیت لے کے آ۔ اللہ انسانیت کے لیے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، یقین کامل لے کے آ۔ دنیا میں بھی امن پالے گا، قبر میں بھی امن پالے گا، نشر میں بھی امن، حشر میں بھی امن، اور میرے سامنے میزان میں بھی امن۔ مامون ہو کہ میں اپنا سایہ دے کے جہنم سے مامون کر کے بچا کر کے تجھے جنتوں کا مہمان بنا دوں گا، یہ ایمان لے کے آ۔ بھائیو اس وقت آپ حیران ہوں گے، ایمان خالص ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ایمان کا دعویٰ 6.25 ارب لوگ اس سے معروم ہیں۔ 6.25 ارب، 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب کی نفری صرف اتنا بھی نہیں کہہ سکی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، زبان سے اقرار نہیں کر پائی، اور ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ حساب تو ہونا ہے، اور گریبان پکڑے جانے ہیں جب کپڑے نہیں ہونے، اور جب کپڑا نہ ہو تو گریبان یہاں سے پکڑا جاتا ہے، پھر نرگٹیں پکڑی جانی ہیں، ڈائریکٹ ہاتھ ڈلنے ہیں، حساب ہونا ہے۔ اور رحمان کہہ رہے ہیں ان کا حساب قریب آ گیا ہے، بھیجا کس لیے تھا، کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ جو 6.25 ارب، 6.25 ارب اس حقیقت سے پیچھے ہیں، اس کا ذکر تیسرے مقام پہ آئے گا، لیکن پہلا وصف آپ میں اور مجھ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ یقین کامل ہو کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک اکیلی ہے، اور یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تو ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا تھا۔ پیغمبر کو کیوں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کملی والے، چادر والے، لحاف والے، اوڑھ کے آرام کرنے والے، اٹھئے، آرام کا ٹائم نہیں ہے، قوم کو ڈرائیے۔ کیسے ڈراؤں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، نعرہ تکبیر لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ نعرہ بلند کرو تکبیر کا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کبر یکبر تکبیر۔ کیا ہے تکبیر؟ کہ تیرا رب بڑا ہے، لیکن محبوب آپ دنیا کو بڑا کر کے پیش کریں، بڑا کہیں، بڑا بولیں تو مزہ اور ہے، خطیب بہت اچھا ہے، لیکن اگر مقتدی سننے والے سامعین کہیں
بلے بلے جی ساڈے خطیب ورگا کوئی نہیں تو ایک ٹھاٹھ بن جاتی ہے. چودھری بڑا ہے, نمبردار بڑا ہے, لیکن اگر وہاں کی رعایا کہے ساڈے جی نمبردار ماشاءاللہ بڑے زبردست, ساڈا چودھری ایم این ایم پی ہے بڑا زبردست. ہاں باپ بڑا ہوتا ہے, لیکن بیٹا باپ کے سامنے کہے ساری دنیا ایک پاسے میرے پیو ورگا دنیا چ بندہ کوئی نہیں, تو باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. اور رب کو تعریف سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ کو پتا ہے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں, لیکن سورہ فاتحہ اور قرآن کا جب آغاز ہونے لگا تو اللہ نے کس لفظ کو چنا؟ الحمدللہ. ساری تعریفیں تیرے رب کے لیے ہیں. رب کو بڑا کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. تو اللہ کو اس کی ذات میں سب سے جدا, یکتا, تنہا ماننا, اس جیسا کوئی نہیں. یہ ہم کہتے ہیں مارکیٹ میں ویرے ساڈی کوئی شاخ بھی نہیں, اسی اتنے کلے بیٹھے ہیں, ساڈی اصل دکان جڑی ہے وہ برفی دی امن آباد ہے, اسی کسی نو اپنی برانچ نہیں دیتی. تے جے ایداں دا تانوں سامان کتے ہور لب جائے تے لے لیا جے, نہ لبے تے ایک دفعہ مڑ کے ضرور آیا جے. اور یہی سبق دیا تھا محبوب نے. ایھا الناس, پہلا درس, پہلا سبق فاران کی چوٹی کا یہ نہیں میرے محبوب نے کہا کہ میرے ماننے والوں انسانوں سنو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ہو, میری حکمرانی ہو, میرا آرڈر چلے, میرا لاج چلے, میری رٹ کو کوئی جو ہے وہ چیلنج نہیں کرے. اگر تم یہ چاہتے ہو رب کو اکیلا مان لو. دنیا نہیں مان رہی, منوانا ہم نے ہے, اللہ کے بندوں نے. دلیلیں ہم نے دینی ہے, پیش ہم نے کرنا ہے, پیشکش ہماری ہوگی. جتنی اچھی پیشکش ہوگی اتنا مزہ آئے گا. دال کی پلیٹ گجرانوالا یہ راستے میں آتے ہوئے چھوٹے موٹے ڈھابوں کے اوپر 30-40 روپے دی لب جاندی ہے. مگر پیشکش کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ جیڑے بھانڈے چ پکائی ہوندی نا, کالا کڈ باہروں لکڑاں نال, پتیلا اوداں دا چمچا اوداں دا ہی بناؤن والا, ویسے اس کے کپڑے ویسے ہی وہ منجا, اور ویسی بیٹھنے کی جگہ 30-40 کی پلیٹ 50 کی مل جاتی ہے. یہی پلیٹ 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں 5000 تک بھی جاتی ہے, اس سے بھی مہنگی ہے. کیوں؟ پیشکش کا سٹائل با کمال ہے, انوائرمنٹ بڑی زبردست ہے, بیٹھنے کا ماحول زبردست ہے, کراکری با کمال ہے, اور پھر پھول ہیں, تازے ہیں, فریش ہیں, اور سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کھڑے ہیں, بہرے ہیں, اور آپ کو جیسے وہ پیش کر رہے ہیں اتنا ریٹ پیشکش کا ہے. لوگوں رب وحدہ لا شریک ہے, لیکن مزہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ کر کے ثابت کریں کہ اللہ اکیلا ہے, مزہ پھر ہے. یہ ہے سورۃ الاخلاص. آپ نے اور میں نے کبھی رب کو اکیلا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ وحدہ لا شریک, وہ تو اکیلا ہے, اکیلا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کو کہہ کے, پیغمبر کو کہہ کے امت کو بتبع کہا گیا ہے. اس نوجوان نے کردار نبھایا, کلاس سے نہیں گھبرایا, سر سے نہیں گھبرایا, حق بیان کرنے سے نہیں گھبرایا, مگر پیشکش کا سٹائل اتنا عمدہ تھا, ٹیچر کو بھی ماننا پڑا, طلبہ کو بھی ماننا پڑا. جوڑی ہوئی اس کی ہڈی غلط جگہ توڑ کے صحیح جگہ جوڑ کے اس بچے نے بچوں کو رب سے ملا دیا. یہ میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. الا الذین آمنوا, امن میں لے آؤ لوگوں کو. 3 مثالیں دے کے آگے بڑھتا ہوں, وقت کم ہے. لوگ پہلے نمبر پہ جڑ گئے کہ جو کچھ ہے ہاتھ کی لکیروں ہیں, یہاں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ ہاتھ دکھائیے, میں سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ آپ کب کیسے تھے, کہاں تھے, عمر کتنی ہے, شادی کتنی ہوں گی, بچے کتنے ہیں, سارا کچھ ہے. لوگوں کا ذہن بن گیا ہے. ہاتھ پکڑے جاتے ہیں, پکڑائے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں, تصدیق کی جاتی ہے. میرے اور آپ کے آقا نے کہا تھا جو بندہ نجومی کے پاس گیا, عراف کے پاس گیا, ہاتھ دکھایا, اس نے لکیریں بتائیں اور اس نے یقین کر لیا, یہ 40 دن 40 دن میں کتنی نمازیں بنیں گی؟ ایک دن میں 5 ہو تو 200 مرتبہ نہا دھو کے وضو کر کے بار بار رب کے سامنے آئے تو اللہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے.
کسی کے دروازے پہ 200 مرتبہ جانا دستک دینے کے لیے، آخر تک ہار کے نکلے گا، پوچھے گا ہویا کی کیویں آئے جے؟ رب ایک دفعہ ہاتھ دکھانے والے کو اور تصدیق کر دینے والے کو 200 مرتبہ اپنے دوارے پہ، جہاں حی علی الصلاۃ کہہ کے بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کے بلایا جاتا ہے، رب ناراض اتنا ہوتا ہے 200 مرتبہ بھی وضو کر کر کے آئے تو رب اس کے منہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، نماز اور ملاقات قبول نہیں ہوتی۔ تو غلط جڑ گیا کہ نہیں؟ یہ ہاتھ کی لکیروں پہ یقین کر بیٹھا۔ شاعر نے کہا کہ آئیے جوڑ کو کچا کر کے توڑنے لگا ہوں، صحیح جگہ جوڑنے لگا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہاتھ کی لکیروں پہ، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مسلم، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ دوسری چیز، مثال، لوگ کہاں جڑ گئے؟ جناب آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مالی عقیق پہن لیں جی، دشمن غالب آ رہا ہے فیروزہ پہن لیں جی، اور پرابلم ہو گئی ہے جی فلاں پتھر پہن لیں۔ ذہن بن گیا ہے۔ یہ نگ بابا جی نے 5 سال اس پہ چلا کاٹ کے اس کو دیا ہے، مندری میں اس کو جو ہے وہ کہیں جڑ لیں، نگینہ بنا لیں، پہن لیں، دن بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ میں نے آقا سے پوچھا کہ محبوب ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کا تذکرہ آ جائے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، دل بچھ جاتا ہے، کیا واقعتاً ایسے ہے؟ آپ نے جنت سے اترے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کے کہہ دیا اعلم انک حجر۔ یہ وہ تربیت میں پلے ہوئے طالب علم کا بیان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، او حجر اسود جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے، لیکن لا تنفع ولا تضر، جنت سے آ کے بھی تو نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ اللہ ہے۔ چوم کیوں رہا ہوں؟ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک، اگر میں نے محبوب کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے تو عمر کبھی اپنے ہونٹ تیرے اوپر نہ رکھتا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ اے پلاٹ مسجد لی خریدیا سجے، پورا پلاٹ مسجد کے لیے۔ اچھا یہ کس نے فیصلہ کیا کہ محراب کو کون سی جگہ ملنی ہے اور لیٹرینوں کو ہے؟ تو پیسہ تو ہم نے مسجد کا دیا تھا، پلاٹ تو مسجد کا ہے۔ یہ جگہوں کے مقدروں کے فیصلے کون کرتا ہے؟ پتھروں کے مقدر کا فیصلہ کس نے کرا؟ شاعر تڑپ اٹھا، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، عقیدہ نوٹ کر، الا الذین آمنوا، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتا، اس کے حالات بدلنے کے لیے، حالت بدلنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ جو اپنی حالت نہیں بدل سکتا وہ تیرے حالات بدلے گا۔ تیسری جگہ لوگ جڑے ہیں، آسمان کے ستاروں سے جڑے، سیاروں سے جڑے، چال سے جڑے اور کہکشاؤں سے جڑے، گلیکسیز سے جڑ گئے۔ فلاں کے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں کے، او بھائیو مقدر کے ستارے نہیں ہوتے، مقدر کے ستارے نہیں ہوتے۔ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ آپ کے جد امجد، انبیاء کے جد امجد اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو، ستاروں کو، سورج کو سامنے لا کے پوجنے والی قوم کو برابر کر کے نہیں رکھ دیا تھا۔ آپ ان کے پوتے اور اولاد ہیں جن کی دعا بڑی محبت سے پڑھتے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ وہ ذرہ ذرہ جہاں پھیل گیا ہے، جب اصل توحید پہ تھی تو اس کے ذرات توحید والے کیوں نہیں؟ اصل سونا ہو جتنے مرضی ٹکڑے کر لیں، سونا سونا ہی رہتا ہے، بھلے مٹی میں ملا ہوا ہو۔ کیا خیال ہے؟ تو اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ توحید کے ساتھ، اس میں شرک نہیں ہو۔ 100 من دودھ میں پیشاب کا قطرہ اتنا
خوفناک نہیں ہے جتنی پوری زندگی عقیدہ توحید میں شرک کا ایک معمولی سا معاملہ بھی اللہ کہتے ہیں توبہ کر کے آنا میرے پاس، توحید لے کے آنا، موت آ گئی شرک کے کسی کام پہ آ گئی، مجھے رب کبریا، میں رحمان اور رحیم کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تیرا رب تمہیں کبھی شرک معاف نہیں کرے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ نے بنیاد رکھی ہے، ایمان بنیاد ہے۔ میں نے نہیں دیکھا گجرانوالا میں کہ کوڑے کے اوپر، کرکٹ کے اوپر، گٹر کے اوپر یا جو ہے چھپڑ کے اوپر بالکل ویسے ہی بلڈنگ بنا دی جائے، جب تک نیچے سے کھود کے صاف کر کے نکال کے پیور کر کے نیچے جو ہے جنگلہ شنگلہ ڈال کے کنکریٹ بچھا کے پلر پلر ڈال کے بنیادیں مضبوط کر کے پھر اوپر مکان بنتے ہیں۔ فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساری دنیا عمل کر رہی ہے، عمل، اللہ نے عمل کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا عمل صالح، اور ہم کہتے ہیں نیکی کریں، نیکی کریں، نیکی کریں، اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا نیکی کیجئے، بلکہ جہاں بھی نیکی کی بات آئی ہے، عمل کی بات آئی ہے تو الصالحات، العمل الصالح، جس میں صلاحیت ہو۔ آپ کسی کو بھیج دیں کہ یار جا فلانا بندہ ہونڈے انہوں گھر لے آ، تو انہوں آپ رستے دا پتہ نہ ہوئے تو وہ صلاحیت ہو کہ لے آئے گا کسے؟ میں گگیرے بنگلے سے آگے راوی کسی جگہ جانا تھا، سود کے ٹاپک پہ ہماری گفتگو تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ یار کوئی آدمی بھیج دیں، تو کہنے لگا جی گگیرا بنگلہ تھانے کے سامنے نا آدمی ہوگا۔ میں کہا یار کوئی بندہ واقف بھیجے جی، کہندے جی ساڈے پنڈ چ سب تو سیاਣਾ بندہ ہے، انہوں بھیجن ڈیا۔ گگیرے بنگلے گئے، وہ کھڑا تھا، ہم نے کہا جی ہاں دسو کدھر؟ کہندا جی اے تو مینوں نہیں پتہ جو کدھے جاونا ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ جی میں ٹیچر ہوں، 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو انہوں نے بھیجا ہے کہ انہوں نے مینوں آکھیا جو سیاਣਾ جہا بندہ جڑا پڑھیا لکھیا ہوئے تو میں مڑ آ گیا، انہوں نے مینوں بھیج دیتا، تو بس تے بہا دیتا نے۔ میں کہا جی رستہ کون دسو؟ کہ وہ تو مینوں پتہ نہیں۔ بھئی آپ کو پتہ کیوں نہیں؟ کہتا جی 40 سال ہو گئے میں نے گگیرا بنگلہ دیکھا ہی نہیں۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اکیلا عمل نہیں، عمل میں صلاحیت ہو، کیونکہ عمل نے اوپر جانا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی کا عمل ہونا چاہیے۔ کتنے جوتے ہیں جو آپ کے شہر میں بڑے ٹاپ کلاس، پنکھے ٹاپ کلاس، کپڑے ٹاپ کلاس آپ کے ملک میں بنتے ہیں، مگر کمپیوٹر ایک دھاگا بیچ میں سے کٹا ہوا ہو یا کم ہو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ سروس کے باٹا کے کتنے بھی پیر جوتے مارکیٹ میں دھکے کھا رہے ہیں، ایک سلائی یا دھاگے کے اوپر معیار پہ پورے نہیں اترے، اتنی صلاحیت نہیں پا سکے کہ 7 سمندر پار ہو جائیں، کسی کنٹینر میں پیک ہو کے جا سکے۔ تیرے عمل نے تو 7 آسمانوں کو کراس کر کے رب کے پاس جانا ہے، تو اس میں بھی کوئی صلاحیت ہونی چاہیے۔ صلاحیت کے لیے صرف چھوٹی چھوٹی 3 شرطیں، موٹی نہیں کہہ رہا، چھوٹی چھوٹی۔ آپ کے کام میں پہلے ایمان ہو، اگر ایمان کے بغیر آپ حاجیوں کو سرید بھی کھلاتے رہیں، ستو بھی پلاتے رہیں، کیا خیال ہے؟ وہ دنیا میں داد مل گئی، آگے کسی کام کا نہیں، حاتم تائی بن جائیں وقت کے۔ اگر ایمان نہیں ہے دنیا میں داد مل سکتی ہے، نام مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ ایمان، اللہ پر یقین اور کلمہ اور اساس اور شہادت کہ وہ ذات میں اکیلا ہے، بات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری چیز توحید کے ساتھ شرک نہیں ہو، دوسری چیز ہے کہ اخلاص ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد بنوا کے اپنے نام کی پھٹی لگوا دی، بیڑا غرق کر کے رکھ لیا اس نے، یہ دکھانا چاہتا ہے نیکی کر کے سٹیٹس لگانا۔ آج ماشاءاللہ اسپیشلی ہمیں سٹیٹس ملا ہے، کافر کو پتا تھا کہ اس کو ایسا آلہ دیا جائے کہ جس میں یہ ابے کو ایک لقمہ روٹی کھلانا تو اگلی بات، ابے دے موڈے بھی پھڑ کے گھٹن ڈیا ہوئے تو وہ تے بھی بنا کے لا دے سٹیٹس تے ابا جی نال۔ کیا خیال ہے؟ اماں کو کوئی گولی لا کے دے رہا ہو تو وہ بھی بتائے سٹیٹس پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اخلاص کا معنی یہ ہے دکھانے کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہ ہوا تو جھلکی آپ نے علماء سے دیکھ لی ہوگی، قیامت کی جھلکی محبوب نے دکھائی۔ دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ فلاں ہے، مگر نوبل ایوارڈ حافظ قرآن کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور دنیا میں یہ اعزاز صرف
مجاہد کو حاصل ہے کہ رب کے رستے میں شہید ہو جائے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے رب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ اعزاز سخی کو حاصل ہے کہ ایک کھجور کا 8واں حصہ 8 ٹکڑے کر کے چھوٹا سا پیس بھی رب کے رستے میں دے دے، اللہ جہنم اور اس کے درمیان ڈھال بنا دیتے ہیں۔ مگر یہ تینوں آئے ہیں، اللہ نے پوچھا کیا لے کے آؤ، اور تینوں نے کہا اللہ یہ عمل ہے اتنا بڑا بڑا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کہتے ہیں حافظ قاری تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، آواز اچھی ہے، لوگ داد دیں گے، بلے قاری ہے، المکری ہے، بڑی مجلسیں، بڑی محفلیں، بڑی حسن قرات، کیا بات ہے، بلے بلے ہو گئی ہے، دنیا نے اجر دے دیا، میرے پاس صلہ کوئی نہیں، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ عمل تو ہے مگر جنت میں لے جانے کی صلاحیت نہیں اس میں۔ اور یارو نیو ماڈل گاڑی، 0 میٹر گاڑی اگر ریس نہیں پکڑی تو آپ کو اسلام آباد لے جائے گی۔ کسی 76 تے بہ جاؤ جیڑی کوئی ریس چنگی ہے، وہ تو ٹوئے ٹبیاں جو اتوں مرالی والے تو تتلے والی تو کڈ گئے تے اگے ممکن ہے شیخو پورے پہنچا دے، دوسری میں صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا عمل میں صلاحیت پیدا کرو، توحید ہو، شرک نہ ہو، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ اللہ نے مجاہد کے ساتھ بھی ایسے کیا، شہید کے ساتھ، اور اس سخی کے ساتھ بھی ایسے کیا۔ تھوڑا کر لو، معیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ ایک صحابی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، گھر میں ایک کھجور ہے، 6 لوگ ہیں، روزہ کھولنے کے لیے اس کھجور کے 6 پیس کیے ہیں، رب کا شکوہ نہیں، شکر کر کے کہتے ہیں اچھا روزہ کھولتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، روزے سے ہوں بھائی روزہ کھلوا دو۔ تو اس بندے نے ماتھے پہ تیور نہیں ڈالے، اسی کھجور کے ٹکڑے کو لے کے اس کو آدھا آدھا کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھا، لے پائی اللہ دے رزق تے تم ہی روزہ کھول، تو میں بھی کھولنا۔ اس اخلاص کو دیکھ کے آسمان والے نے محبوب سے کہلوایا کہ کہہ دو کھجور کے اس ٹکڑے کی وجہ سے میں نے اس کے اور اس جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیا، دیوار بنا دیا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ وہ دینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے پہاڑ دیے ہیں یا انبار دیے ہیں، وہ تیرے دل کو دیکھتا ہے، وہ تیرے سٹیٹس نہیں دیکھتا، وہ تیرے دکھاووں پہ نہیں رہتا۔ اللہ دیتا ہے کہ نہیں، ماں کے پیٹ میں چپ کر کے دے دیتا ہے، کتنا بڑا ہیرا پیدا کر دیتا ہے، کون سے سٹیٹس لگا کے کہ کمنگ سون، ان قریب آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھائیو عمل کی صلاحیت میں تیسری چیز نوٹ کر لیں، کبھی دھوکے میں نہ رہنا۔ میں دھوکے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم دھوکے میں ہیں؟ میں جس ماحول میں پلا ہوں، میں درباروں پہ پڑا ہوں، 10 سال زندگی درباروں مزاروں پہ گزری، اور 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے پاس اور ان کے قدموں میں گزری ہے۔ ننیال سارا بریلوی ہے، ددیال ٹوٹلی دیوبندی مسلک سے تھا، اور میرے جتنے کلاس فیلوز 10 ٹاپرز ہیں وہ ہم سارے شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دنیا ہے، یہاں مارکیٹ میں سب کچھ ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ کو کئی اقسام کے سیب نظر آئیں گے، لیکن اگر گھر والوں نے آرڈر لگایا ہے کہ کالا کلو لے کے آویں، تو کوئی گاچا قسمہ چک کے کہے کہ لے جا یار کالا کلو ہی، ابے نو پچھان ہوئے تو مننے گا کہ کالا کلو لے کے آئے۔ آپ نے جو باسمتی کے لیے بولا کہ سپر کرنل کا لے کے آنا ہے، تو بھاجی اتوں کوئی ٹوٹا چک دین، لے جا، اماں مانے گی؟ اور بھائی اماں نہیں مانے گی۔ آپ نے کوئی سوتی کپڑا لینا ہو اور بائی نیم لینا ہو، اور کوئی آپ کو وہاں سے لیلن اٹھا کے دے دے یا سلک دے دے، قسمیں اٹھا کے دے دے، مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ بڑے عقل مند ہیں ہم دنیا میں۔ قسمہ چک کے کوئی کہے نا جی کھجور بڑی زبردست ہے بھاجی لے جو، اسی پھر بھی کھول کے ویکھی دا جی کیڑا نکلے، آ ویکھا کی چونسا کتنا ترلے کر کے بھاجی لے جاؤ، میں تمہیں نہیں میں آپ دیکھنا ہے، وچوں بڑا بے ایمان ہوندا ہے، اتوں سونا تے وچوں پلا نکل آوندا ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو اتنا دانا ہے، عقل مند ہے، جب تیرے محبوب پیمبر نے جن سے بڑھ کے کائنات میں سونا بھی کوئی نہیں، حسن والا بھی نہیں، جمال والا بھی نہیں، نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کے کائنات میں تعریف کسی اور کی نہیں گئی۔ آسمانوں پہ نام احمد ہے کہ وہ جو زمین پہ ہستی ہے نا محمد، اس سے بڑھ کے میرے فرشتوں نے بھی میری تعریفیں نہیں کی ہیں، سب سے زیادہ ان سے پیار ہو۔ اور پھر میں گر جاؤں جا کے ننیال پر، ددیال پر، سسرال پر اور یاروں پر، میرا ایمان تو گوارا نہیں کر سکا۔ آج بھی ننیال ناراض ہے، لیکن ان کی ناراضگی میرے لیے قبر میں نقصان دہ نہیں ہے۔
ددیال غصے میں ہے اور انہوں نے غصہ نکالا، یار بیلی بھی غصے میں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، جب کہ سائنسدان بننا تھا، میں نے فضاؤں میں جانا تھا، کہکشاؤں پہ کمندیں ڈالنی تھی، یہ میرا ٹارگٹ تھا۔ میں نے سائنس اس لیے پڑھی تھی، لیکن چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ کہا تھا کسی نے، مریخ پہ بور کر کے پانی نکال رہے ہو، کیا زمین والوں کو آپ نے سب کو میٹھا پانی پہنچا دیا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ تو کہا پھر وہاں جا کے بور کرنے رہنے دیں، پہلے ان کو دیکھ لیں۔ باہر جو کھیرا ونڈن ڈے جے گھر والوں نوں روٹی دے سکے ٹکڑے دے سکے جے نہیں، تو پھر سوچ لیں۔ وہ دن جائے آج کا آئے، چوٹ ایسی لگی، ایک ادارے میں آ کے نا داخلہ لے لیا، ساتھ میں پرائیویٹ اپنا دنیاوی تعلیم شروع کر دی۔ واپس گیا، سب سے پہلے نان کے پیارے ہوندے نا، نانی اماں نوں دسن گیا، مامے کول سن، انہوں نے پہلا لفظ ہی یہ بولا، اور وہ آج تک دل پہ لکھا ہوا ہے۔ لفظ کیا تھا؟ پتر وہ بے پیرا ہو گئے ہیں، بے پیرا ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی جتنے دنیا کے پیر، فقیر، ملنگ، بزرگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ملا ہوں، پڑھا ہوں، شاید ہی کسی کو اتنا نصیب نہ ہوا ہو۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ریئلٹی ہے۔ پھر میں گیا خانقاہ شریف، بہاولپور سے آگے ہے، ددیال تھے، انہوں نے ملن گئے۔ ان میں سے ایک بڑے بزرگ تھے، جب ان کو بتایا کہ میں نے ایسے داخلہ لے لیا، کہندے پت بے امامہ ہو گئے ہیں۔ ایک نیا نام تھا، اچ شریف، 1.25 لاکھ ظاہری باطنی درباروں کا شہر، مزاروں کا شہر، بزرگوں کا شہر، مدینۃ الاولیاء، ملتان کا بھی باپ۔ پوری دنیا میں کسی بھی شہر میں پل صراط نہیں ہے، میرے اس شہر میں پل صراط بھی ہے۔ جب دوستوں کو ملنے گیا جو شیعہ تھے، انہوں نے کچھ اور ہی کہہ ڈالا۔ خانقاہ شریف والوں نے بولا بد مذہبہ ہو گیا ہے، انہوں نے بولا بے پیرا ہو گیا، اور انہوں نے بولا بے امامہ ہو گیا، کیونکہ 12 اماموں کا تذکرہ تھا وہاں پہ۔ سینے میں سارا کچھ لے کے میں واپس آ گیا۔ وہ دن جائے، پھر پورے 7 سال کے لگ بھگ 6 پورے، 7واں بیچ میں ایڈ کر لے، میں نے وہابیوں سے مناظروں میں گزار دیے، مباحثوں میں گزار دیے۔ ہاتھ یہاں ہوتے تھے، یہ کبھی نہیں اٹھے، اور علی ولی اللہ، خلیفہ بلا فصل، اسی پہ بحث مباحثے ہوتے رہے۔ اللہ جزا دے فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے اساتذہ کو کہ 6 سال لگاتار انہوں نے مجھے برداشت کیا۔ کوئی اور ادارہ ہوتا تو نکال کے فارغ کر دیتے۔ اللہ رب العزت سے تڑپ پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ رات 1:30 بجے سونا، 3 بجے اٹھنا، ایک ہی دعا مانگتا تھا، اللہ میں جن جگہوں پہ پھنس گیا ہوں، ایک سسرال ہے، ایک ددیال ہے، ایک ننیال ہے، ایک میرے یار بیلی ہیں، یہ سارا چکر کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے محبوب جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی محبت چاہیے، ساتھ رکھنا، کوئی راستہ نکال دے۔ دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیوں میں سے رب نے اٹھا کے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ دیا۔ سر فخر نہیں ہے، عاجزی سے مٹ کے کہہ رہا ہوں، میں متلاشی تھا، میں پیاسا تھا، دنیا مجھے کیا دے گی؟ دادا ابو قبر میں چلے گئے، نانا ابو چلے گئے، یار بیلی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے، کوئی کسی کی قبر میں واقف حال نہیں ہے۔ تو جس کا نام لے کے قبر میں پوچھا جانا ہے، اس کو میں بات بات پہ ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ خیر مکہ پہنچے، زمزم پیا تو حدیث پڑھی تھی کہ جو زمزم پی کے دعا مانگے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیا دعا مانگی؟ ایک ہی دعا تھی، زمزم پی کے اللہ یہ زمزم پی کے دعا کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں کوثر کا جام دے دینا، اور ایسا دلوانا کہ پیاس نہ لگے۔ پھر تڑپ اپنی اپنی، طلب اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی۔ دنیا بڑے نظریات سے پی رہی تھی، میں نے اس نظریے سے پیا۔ مدینے پہنچا، پوچھا کہ وہ روزے والی جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا یہ ہے، باوضو ہو کے 2 رکعت پڑھ کے وہاں بیٹھ کے، جسے روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بیٹھ کے پوری دنیا کی رشتہ داریاں ایک طرف رکھ کے
محبوب کی قبر کے بالکل سامنے قبلہ رخ ہو کے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ تو نے کہا ہے کہ جنت میں جو مانگو ملتا ہے، اور محبوب نے کہا یہ جنت ہے، جنت میں بیٹھا ہوں، اور تیرا وعدہ ہے جنت میں جو بھی مانگو گے ملے گا، صرف ایک بات مانگنے لگا ہوں، اللہ مجھے ناموں کی جنگ نہ لڑنے دینا، جو تیرے محبوب کی سنت کے مطابق کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں ملا دینا، بس۔ حضرات ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 سال لگاتار، کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں، جب لائبریریاں نہیں کھنگالی، کلیت الشریعہ میں داخلہ لیا، اصول فقہ میں تخصص کیوں پڑھ رہا ہوں، قواعد فقہیہ کیوں پڑھ رہا ہوں، احادیث کیوں کھنگال رہا ہوں، دنیا جہان کے ائمہ کے ترجمے حالات زندگی صرف اس لیے پڑھے کہ ان کی ہستیوں کا طریقہ کار کیا تھا۔ اور الحمدللہ 1-2 نہیں، مشہور ہے 4 فقہ ہیں، اس وقت دنیا میں 17 فقہ رائج العمل ہیں، ان کی امہات الکتب کو پڑھا اور واپس لوٹا، جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ بات کہہ کے، اور وہی، لیکن اس سے پہلے اگلے 2 نقطے سن لیجئے۔ ایمان، عمل صالح، یہ کوئی کام نہیں دے گا، وتواصوا بالحق، جسے آپ حق سمجھتے ہیں اگر وہ حق آگے پہنچاتے نہیں۔ آپ کسی کو خالص سودا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ویرے جی آ چیز لینی ہو فلانی دکان تو لب دیو لیا، ہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بولتے ہیں، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ 2 نمبری پہ پھنسا ہوا ہے، ہم کھل کے کہتے ہیں یار غلط جگہ تے ٹر گئے ہیں، وہ میڈیسن صحیح نہیں رکھ دے، 2 نمبر رکھ دینا، 2 نمبر رکھتے ہیں۔ خیر قصہ مختصر، واپس لوٹے، اللہ نے موقع دیا، 17 فقہوں کا، ان کے اصول فقہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث کا، قرآن مجید کی ہزاروں آیات کا خلاصہ جو مجھے ملا، اور اس پہ قائم ہوں اور شکر کرتا ہوں اللہ کا، اور دعوت دیتا ہوں، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت پہ، صرف دعوت نہیں، اکیلی تبلیغ نہیں، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینی ہے۔ اور سورہ یونس سے پوچھا گیا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، محبوب آپ وہی پڑھ کے، قرآن کی آیات پڑھ کے، اپنی بات پڑھ کے، قول فعل دکھا کے اپنی سیرت پیش کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے، قُلْ ای وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، ان کو قسم اٹھا کے کہو مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اور ایک صحابی سب لکھ رہے تھے، لوگوں نے کہا یار آپ کبھی خوشی میں، کبھی پریشانی میں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، سب نہ لکھا کرو، موٹی موٹی چیزیں لکھتے ہوتے ہیں، تو وہ صحابی لکھنے سے رک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، آپ تک خبر پہنچی، آپ نے کہا عبداللہ سن، اکتب، لکھا کر، فوالذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اسی کئی دا نہیں مرن منجے تے بیٹھا جے میں جھوٹ بولتا ہوں، اور پیغمبر کی یہ قسم تھی، کہا کرتے تھے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب کیا، وہ میری جان نکال لے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، سچ کہہ رہا ہوں، ما یخرج منہ الا الحق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، لکھا کر، یہ ہے حق، قرآن بھی حق، مصطفیٰ کا فرمان، فعل، قول، عمل بھی حق، اسی حق کی دعوت، ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے، وتواصوا بالصبر، تو نے صبر کرنا ہے، بلال نے صبر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب نے صبر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب نے صبر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ نے صبر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر نے صبر کیا، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، نتیجہ سنیے، کوئی جہاں جاتا ہے زبردستی کا سودا نہیں ہے، جائے ہر بندہ آزاد ہے، حساب اپنا دینا ہے، قبر اپنی میں جانا ہے، لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ سنیے، یا سلام، سارے مسالک نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت، میرا ایک ہی تھا، اللہ جس نے جنت کھلوانی ہے نا وہ امام دے دے، پاویں جیڑا ہی میں پیچھے ہی، جو ناراض ہوتا ہے میں سہ لوں گا، زیادہ سے زیادہ کو مار دے گا، اور اگر محبوب کو ملتے ہوئے موت رکاوٹ ہے تو لوگ بوڑھی پیچھے یا منگیتر پیچھے سر نہیں دے لیندے ٹرین تھلے، خودکشی نہیں کر لیتے، یہ تو پھر اللہ ہے، اللہ چاہیے، مانگ، کیا مانگا ہے، یہی مانگا ہے، خلاصہ دینے لگا ہوں،
معاشر کا میدان بھی 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ شاف معاشر کون ہے، ساقی کوثر بھی 2 منٹ کے لیے انا اعطیناک کل کوثر اپنی جگہ وہ اپنے مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زبان کے لفظ ہیں کہ جنت سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، اور جنت جس امام نے کھلوانی ہے یہ اتھارٹی صرف ایک نام کی، اور سنیے بائی نیم ہے۔ اللہ نے جنت کو جو لاک لگائے ہیں مختلف وقت میں کھلتے ہیں۔ رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں، آپ وضو کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، 8 دروازے کھلتے ہیں۔ عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما بردار بنے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھولتے ہیں، حدیث میں سنا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، قیامت کے دن جنت لاک کر دی جانی ہے، جنت لاک ہے۔ کس نے کھلوانی ہے، افتتاح کس نے کروانا ہے؟ سنیے، اللہ نے اس جنت کو پاس ورڈ جو لگائے ہیں، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے فنگر پرنٹ لاک لگوایا ہے۔ سمجھتے ہو فنگر پرنٹ لاک؟ کل سمجھاؤنی گل اوکھی سی، اج بڑی سوکھی ہے۔ جنہ کو فنگر پرنٹ والے ماشاءاللہ ماڑا جا ٹچ کیتا تے کھل گیا ہے نا۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے دروازے پہ جا کے پہلی چیز انا ادق الباب، 5 انگلیاں دائیں ہاتھ کا فنگر پرنٹ۔ یہ ہاتھ کس کا ہے بھائی؟ یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو، میں دھوکہ دینا بھی نہیں چاہتا، میں لینا بھی نہیں چاہتا۔ میں ناموں کی جنگ، مسلکوں کی جنگ نہیں لڑ رہا، انسانیت کی جنگ محبوب کے سنگ۔ آؤ جنت کے دوارے پہ کون کھڑا ہے آج؟ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ فنگر پرنٹ دروازے پہ لگے، انا ادق الباب، سب سے پہلا لاک۔ دوسرا، اس جنت کے اوپر دروازے پہ فیس لاک لگا ہوا ہے۔ فیس لاک دیکھے جی آج کل حاضری ہو رہی ہے، فیس سامنے آیا حاضری ہو گئی۔ آپ کے بھی فیس لاک موبائل میں موجود ہے، تو فیس سامنے آتا ہے تو وہ کھلتا، محبوب کا چہرہ سامنے آئے۔ تیسرا لاک، اللہ نے لفظوں کا لاک رکھا ہے، جیسے آپ نے کچھ حروف لگائے ہوتے ہیں، کچھ ہندسے لگائے ہوتے ہیں، اور وہ ہیں 5 حرف۔ 5 حرف، میم ہا، پھر میم، پھر میم، پھر دال، اور اس سے پہلے 3 حرف اور ہیں، الف نون الف، جسے آپ حمزہ کہتے ہیں۔ 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ مین لاک گاڑی کا کھولا جائے، مین دروازہ سارے کھلتے ہیں کہ نہیں؟ سینٹرل لاکنگ۔ اللہ نے مین دروازے پہ محبوب کو کھڑا کر کے 8 دروازوں کے 8 حرف پاس ورڈ رکھے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی فلسفہ نہیں پیش کر رہا، حدیث کے لفظ ہیں۔ میں جب دستک دوں گا اندر سے آواز آئے گی مم بالباب۔ اکیلے فنگر پرنٹ پہ نہیں، کتنے کتنے ہم نے لاک لگائے ہوتے ہیں۔ آگے بولیے کون ہے؟ تعارف، پاس ورڈ لگائیے۔ میں بولوں گا انا محمد، گنی انگلیوں پہ۔ آنا میں پہلا حمزہ جسے ہم الف پڑھتے ہیں، دوسرا نون، تیسرا پھر حمزہ یا الف، 3 ہو گئے۔ میم ہا، پھر میم، پھر میم، پھر دال۔ محمد میں 3 میمیں ہیں، 2 نہیں ہیں۔ دلیل جب آپ انگلش میں لکھتے ہیں محمد تو ڈبل ایم آگے ڈالتے ہیں، پہلا ایم اس کے بعد یو یا او، پھر ایچ، پھر اے، پھر ڈبل ایم، اور جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے۔ 8 حرف پاس ورڈ لگیں گے اور محبوب کا چہرہ سامنے ہوگا، اور وائس آپریٹنگ سسٹم کسی دوسرے کی آواز میں نہیں، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ لاک لگتے جائیں گے اور جنت کھل جائے گی۔ اس لیے میں نے ان کو پیشوا مانا ہے، مقتدا مانا ہے، رب کو حاجت روا مانا ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، اسی پہ حوصلہ اور صبر ہے، اسی پہ استقامت ہے، اسی پہ زندگی ہے، اسی پہ موت مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات مناسب لگتی ہو تو لیجئے گا، نہ لگے تو تھوک دیجئے گا۔ پڑھیے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور، پرکھیے گا ضرور، اور اسی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں الحمدللہ جیتے ہیں، جاگتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ کوئی جنت میں جاتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے بھئی؟ جنت میں سب نے جانا ہے، اللہ نے آدم کے بچوں کے لیے رکھی ہے، لیکن رب نے جو شرطیں رکھی ہیں، دوڑ میں حصہ سارے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن رکاوٹیں عبور کرنا ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ حدود قیود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا کر دے، میرا رب ایمان خالص دے دے، اللہ عمل صالح دے دے، اور دعوت حق، تبلیغ حق، وہ اس کا جوش، جذبہ اور حقیقی ملکہ عطا کر دے۔ پھر اس کے رستے میں جو رکاوٹ آئے اس پہ حوصلہ، صبر اور استقامت
اور کب تلک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تجھے موت نہ آ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سیف ہو کے اس دنیا سے جانا، کامیاب ہو کے جانا، اور کامیابی اور سیف ہونے کے لیے یہی 4 شرطیں ہیں، یہی انسانیت ہے. اللہ مجھے آپ کو عطا کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.